ہر مقالہ نگار اپنے اپنے مقالے کی صرف ضروری باتیں اور ان کا جو مختصر خلاصہ ہوگا وہ صرف پیش فرما دیں، تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو کہ میری شرکت ہوئی اور مجھے موقع نہیں دیا گیا۔ اس لیے مشورے سے یہ بات طے پائی ہے کہ 5 منٹ کے اندر آپ حضرات اپنے مقالے کا خلاصہ پیش فرما دیں گے۔ الدین صاحب ندوی، آپ تشریف لائیں، آپ اپنے مقالے کا خلاصہ پیش فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم۔ صدر اجلاس، مہمانان خصوصی اور مرکز النور کے جملہ اراکین، اس تاریخی اور تحقیقی ادارہ مرکز النور للبحث و نشر کے سیمینار میں میرے مقالے کا موضوع ہے جدید تعلیمی رجحانات اور ہمارا نصاب تعلیم۔ حضرات، اس مقالے میں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ حضرات کے سامنے جدید تعلیمی رجحانات اور نصاب تعلیم سے متعلق چند افکار، تخیلات اور اپنی سوچ آپ کے سامنے پیش کروں۔ امید ہے کہ توجہ فرمائیں گے۔ پیش کردہ مقالے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک تعلیمی رجحانات سے متعلق، دوسرا نصاب تعلیم کی اہمیت سے متعلق۔ میں نے کوشش کی ہے کہ پیش کردہ اس مقالے میں درج ذیل امور کا خیال کیا جائے: تمہید و استقبالیہ، اسلام اور عصری تقاضے، جدید تعلیمی رجحانات اور حکمت مومن، تعلیم کے مقصد میں وسعت، ذمہ داریوں کی ادائیگی اور تعاون، خود اعتمادی اور عملیت، اوقات فرصت کا بہترین استعمال، تحقیقی جذبہ، نئی مرکزی حیثیت کی تشکیل، نصاب کی ترتیب کے اصول، طریقۂ تعلیم، مدرسے کا انتظام، نصاب تعلیم، موجودہ چیلنجز اور دانشوروں کا رویہ، دین و دنیا کی تفریق اور اصل مقصد، حقیقی اسلامی نصاب، اصلاح نصاب نہیں، نظام تدریس، تدریسی و تعلیمی خاکہ، اختتام۔ ان تمام ہیڈنگ اور مضامین کے ساتھ میں صرف ایک اقتباس وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقی اسلامی نصاب کیا ہے؟ جب ہمارا نصاب تعلیم کا مقصد آداب بندگی اور آداب زندگی کا ہنر سکھانا ٹھہرا، تو اب اپنے آپ ایک مسلمان کا نصاب تعلیم روز روشن کی طرح واضح ہو گیا۔ ہمیں اس قسم کے صاحب ایمان افراد اور من حیث و جماعت تیار کرنا ہے جس کا تو نصاب تعلیم ہی قرآن کریم ہے، حدیث اس کا شارح اور ترجمان ہے، اس لیے وہ نصاب کا دوسرا بنیادی جز ہے۔ فقہ اسلامی یا تو براہ راست قرآن کریم و سنت سے ماخوذ ہے یا اس کے مدلولات پر مبنی ہے، اور فکر انسانی کے عظیم کاوشوں کا سرمایہ، لہذا وہ بھی نصاب کا ایک اہم مضمون ہے۔ سیرت النبی، سیرت صحابہ اور تاریخ اسلامی دراصل تاریخ قرآن کی کڑیاں ہیں۔ عربی قواعد، لسانیات و ادبیات فہم قرآن سے مربوط ہے، اس لیے یہ سب ہمارے نصاب کے اہم مضامین ہیں۔ حضرات، میں نے آج کے سیمینار کے لیے 2 تجویز بھی رکھی ہے، کیونکہ وقت کی نزاکت ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسے پہلے پیش کروں، ورنہ وقت نکل جائے گا اور تجویز سامنے رہ جائیں گے۔ برائے سیمینار تجاویز: نمبر 1، نصاب میں تبدیلی کے بجائے مختلف اسلامی و دینی کتابوں کا نیپالی میں ترجمہ کیا جائے۔ نمبر 2، اسلامیات پر مشتمل ایک ایسی کتاب تیار کی جائے جو ملک گیر سطح پر اسلام کا صحیح تعارف کرے۔ یہ 2 نمبر کا نکات جو ہے بہت ہی اہم ہے، جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامیات پر مشتمل ایک ایسی کتاب تیار کی جائے جو ملک گیر سطح پر اسلام کا صحیح تعارف ہو۔ اس لیے کہ اس سے پہلے کئی مشورے ہوئے، پتہ چلا کہ ہری نگر کا اسلام دوسرا ہے، بوکھرا پرچن کا الگ ہے، پردیش نمبر 1 کا اسلام الگ ہے، پردیش نمبر 2 اور 3 کا اسلام ہے۔ ہم من حیث الامہ، ہمارا دین اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کی صحیح ترجمانی کے لیے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم کے ساتھ ایک ترجمانی کرنی پڑے گی تاکہ اسلام کا صحیح تعارف ہو۔ اس کے لیے میں 2 کتاب کا نام پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ نمبر 1، دستور حیات، جو ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت ہی جامع ہے۔ اور دوسری کتاب ہے آداب زندگی، جو آج کل مولانا یوسف اصلاحی صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس کا اگر نیپالی ترجمہ میں انتظام کیا جائے تو ہماری سمجھ سے ایک حد تک ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ میں نے اس مقالے میں جن
اہل قلم اور جن کتابوں کا حوالہ دینا چاہا وہ درج ذیل ہے: القرآن الکریم، ترمذی شریف، ابن ماجہ، تنقیحات، رشحات از قلم علاء الدین ندوی، تکبیر مسلسل، ترجمان ملت نیپال، فن تعلیم و تربیت، حدیقہ دارالعلوم، مقالات شبلی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔